رو رو کے جو غریب نواز سے آنکھ مانگا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر جب ادھر سے واپس آئے تو پھر سب لوگ کھڑے ہو رہے تھے استقبال کے لیے، اندھرو کھڑا ہوا تو سب ایسے کھڑے رہا، اندھرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ ایسے ان کے لگ دیکھا، کہا کہ دیکھ رہے کہ ہمارا آنکھ ٹھیک ہوئی کہ ہمارے میں۔ جب آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا تب اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کیا ہوا، آنکھ میں روشنی آئی؟ ہاں اورنگزیب عالمگیر، آنکھ میں روشنی آ گئی، خواجہ نے دیکھی۔ تب اورنگزیب کہتے ہیں سنو، تم 5 سال سے آنکھ نہیں مانگ رہے تھے غریب نواز سے، 5 سال تم بھیک مانگتے رہے تو غریب نواز تم کو دیتے رہے۔ تمہارا آنکھ مانگنا مقصد نہیں تھا، اس کے کہنے کا مقصد تمہیں بھیک ملتی رہے تو بھیک دلاتے رہے۔ آج دل سے جب تم نے آنکھ مانگی تو غریب نواز نے آنکھ واپس کر دی۔ تو اللہ والے خدائی کے مالک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت کا مالک بنا دیا ان لوگوں کو، اللہ ہی دیتا ہے اور بزرگوں سے ملتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ مستجاب الدعوات درگاہ ہے، مستجاب الدعوات ہے، غریب نواز کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، غوث پاک مستجاب الدعوات ہیں۔ تو الحمدللہ لوگوں، آج آپ حضرات ایک ولی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں دریاؤں پروا کے لوگ۔ حضرت مولانا محمد اسلم، مولانا عزیز الرحمان، حافظ عزیز الرحمان صاحب پردھان جی، گاؤں کے سارے لوگ، علاقے کے سارے لوگ جنہوں نے اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عشق نبی کو اپنی جناب میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، 2 باتیں ہو جائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق نبی انسان کو بہت ہی بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ بتائیے رسول اللہ کی امت میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ پانی ہوگا تو پلائیے۔ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اور حضور کی امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جائیں گے سب سے پہلے۔ سب سے بڑا درجہ ہے، کل صحابہ سے بڑے ہیں، ولیوں سے بڑے ہیں، پیران پیر سے بڑے ہیں، خواجہ سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ سید بھی نہیں تھے، آل رسول نہیں تھے، وہ قریش خاندان کے تھے، لیکن نبی سے عشق کیا انہوں نے، نبی سے عشق کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور جب لوگوں نے ستایا تو مکہ سے حضور کو حکم ہوا کہ مدینہ چلے جاؤ۔ تو جب راستے میں چلے مکہ سے تو ساتھ میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر۔ اور جب غار ثور میں پہنچے تو پرانا غار تھا، تمام سوراخ تھے، لیکن حضرت ابو بکر اس کے اندر گئے، سب سوراخوں کو کپڑا پاڑ پاڑ کے بھر دیا اپنا، ایک بچا تو اس پہ پیر رکھ دیا اور سرکار کو بلایا، اپنے ران پہ سلا لیا، سرکار سونے لگے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ایک زہریلا سانپ تھا، حضرت ابو بکر کے پیر پہ منہ مارا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جان رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی زہریلی مخلوق ہے خدا کی، کاٹ لے گا، جان چلی جائے گا، لیکن 2 چیزوں کا مقابلہ ہے۔ ایک مسئلہ سنو، آدمی روزہ سے ہے، جیسے آپ روزہ سے ہو اور کوئی بندوق لے کے کھڑا ہو جائے کہ روزہ توڑو ورنہ ہم تم کو گولی مار دیں گے، اور یقین ہو جائے کہ نہیں توڑیں گے تو یہ گولی مار دے گا، تو اسلام کے اندر مسئلہ ہے کہ جان بچا لو، روزہ توڑ دو، روزہ چھوڑ دو، جان بچا لو، روزہ کی بعد میں قضا کر لینا۔ ایسے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھو گے تو ہم جان دے لیں گے، تو حکم ہے جان بچا لو، نماز چھوڑ دو۔ ابو بکر یہ مسئلہ جانتے تھے،
لیکن وہاں جب غار ثور میں بات آئی کہ اگر پیر اٹھاتے ہیں جان بچاتے ہیں تو نبی کی نیند ٹوٹتی، اور اگر پیر نہیں اٹھاتے ہیں تو جان جاتی۔ تو اب دو کا مقابلہ ہوا، ایک طرف جان اور ایک طرف نبی کی محبت، کہ جان بچائیں کہ محبت رسول بچائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نہیں بچائی، نبی کی محبت بچائی۔ سانپ نے کاٹ لیا اور وہی آخر میں ان کی وصال کا سبب بھی بنا، سانپ نے ڈس لیا۔ تاریخ میں سانپ نے سنا تھا، تاریخ میں ہے کہ ایک یہودی عالم توریت شریف پڑھتے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، لوگ ان کو ستائیں گے تو ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، راستے میں اسی غار کے اندر ٹھہریں گے۔ تو وہ سانپ نبی کو دیکھنے کے لیے 500 سال سے اسی غار میں ٹھہرا ہوا تھا۔ 500 سال سے غار میں سانپ تھا کہ نبی آئیں گے تو ان کا چہرہ دیکھوں گا۔ اچھا بتاؤ 500 سال کونوں سانپ زندہ رہا تھا؟ جب انسان نے اتنا زندہ رہا تھا تو سانپ کی عمر بہت زیادہ 5 سال 10 سال 20 سال، لیکن وہ 500 سال رہا۔ اتنی زندگی اس کو کس لیے ملی؟ نبی کے وسیلے سے ملی۔ نبی کو دیکھنا چاہا تو اللہ نے اس کی مدت بڑھا دی، عمر دراز کر دی۔ لکھا کہنے والے نے کہ بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے، بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے، اور دیکھوں گا ایک دن رخ زیبا رسول کا۔ کیا عشق تھا جانوروں میں، ہم سے آپ سے زیادہ عشق تو جانور کرتے تھے ماشاءاللہ۔ نبی آئے دیکھنے نہیں پائے، کاٹ لیا، سرکار نے اپنا لعاب لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اس کے رسول کی بنیاد پر حضرت ابو بکر کا درجہ اتنا بڑھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے تو انسان نہ بناتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا کے پیدا کر دیتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا کے پیدا کر دیتا، یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا۔ جبکہ حضرت عمر کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایک حدیث میں کہ حضور نے فرمایا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کے پاس، اتنی نیکیاں، پھر بھی ایک عاشق رسول کے سینے کا بال بننے کی تمنا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ عاشق رسول کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے بمبئی میں ایک جلسہ ہوا، بہت پہلے تو اس اسٹیج پر ہاشمی میاں کے والد محدث اعظم ہند تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے۔ یہ دونوں بزرگ جب اسٹیج پر چڑھے تو مفتی اعظم نے محدث صاحب کا ہاتھ چوما، ہاشمی میاں کے ابا کا ہاتھ چوما، تو محدث اعظم ہند نے مفتی اعظم کا ہاتھ چوما، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چوما۔ تو محدث اعظم ہند کے جو مرید تھے ان لوگوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما، ٹھیک کیا آپ سید ہیں اہل رسول ہیں، لیکن آپ نے ان کا ہاتھ کیوں چوما؟ یہ تو پٹھان ہیں، آپ نے پٹھان کا ہاتھ چوم لیا، آپ کا ہاتھ وہ چومے ٹھیک ہے۔ تو محدث اعظم ہند کا جواب سنو، فرماتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ چوما سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، عاشق رسول ہونے کی وجہ سے۔ عشق رسول بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں، اس کو سینے میں بچائے رکھنا، اس کو جس نے اپنے دل میں سما لیا اللہ نے اس کو ایسی عزت دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق رسول ہی کی دولت دل میں پیدا کی تھی تو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ تقریباً 200 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کی تعریف ہو رہی ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتی رہے۔ کس لیے؟ صرف عشق رسول کی بنیاد پر۔ نبی کی عاشق بنو، اور اس کے رسول کے بعد جب کوئی تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں نور پر نور پیدا فرمائے، نور اللہ نور وہ نیکی ہوگی۔ اس لیے
صحابہ کرام کی زندگی کو سنا کرو۔ آج دیکھو ہم لوگ کس طرح چلتے ہیں۔ ابھی ہم آئے تو لوگوں نے ہمارے لیے نعرہ لگایا، ہم خوش ہو گئے کہ ہم کو بہت لوگوں نے سراہا، لیکن ابھی مفتی بدر عالم صاحب جامعہ اشرفیہ کے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت اگر اللہ کی بڑائی کی نیت سے کی گئی، نبی کی تعظیم کے لیے کی گئی تب تو جائز ہے، ثواب کا کام ہے، اور اگر کسی عالم کی تعظیم کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا تو ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ ناجائز ہے۔ پتہ چلا کہ سب سے بڑی عزت اگر ہے اللہ کے لیے، اس کے بعد رسول کے لیے، اس کے بعد مومنوں کے لیے۔ آج ابھی ہم آئے تو ہمارے پیچھے پیچھے لوگ آئے، تو خیر ہم چاہتے تھے برابر آئے، کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن آج پیر بھی آتے ہیں تو پیر آگے آگے، مرید پیچھے پیچھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پیروں کے پیر ہیں، غوث پاک کے بھی پیر ہیں، ان کی زندگی دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو حضرت علی رک گئے اور کہا میرے برابر آؤ، میرے برابر چلو، پیچھے مت چلو۔ تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، آپ بادشاہ اسلام ہیں، امیر المومنین ہیں اور ہم ایک غریب آدمی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے برابر چل سکتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے نہیں، برابر چلو، پیچھے نہ چلو، پیچھے چلو گے تو مومن کی توہین ہوگی، علی کی ہلاکت ہوگی، علی کی بربادی ہوگی، تمہاری توہین ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ مومن ہو، پیچھے چلو گے ایمان والے کی توہین ہوگی اور ہم آگے رہیں گے، ہمیں گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم اچھے ہیں تبھی ہم آگے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہا ہے، اور اگر گھمنڈ پیدا ہوا تو ہم تو برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ یہ صحابہ نے اپنی زندگی سے لوگوں کو سبق دیا۔ آج لوگ آتے ہیں گاؤں گاؤں میں، پیر گھومتے ہیں، وہ گاؤں میں پہنچیں گے تو تخت پہ بیٹھیں گے اور مریدوں کے لیے نیچے درا بچھوائیں گے، پھر مرید لوگ اس پر آگے بیٹھیں گے۔ نبی کی سنت کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ؟ صحابہ کرام جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ کے رسول جب تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے دیہاتوں میں، گواروں کے پاس، کہتے تھے میرے پیغمبر نے مجھے بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے۔ تو گنوار دیہاتی پوچھتے تھے کہ جس نبی کا پیغام لے کے آئے ہو وہ نبی تمہارے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں بتاؤ، ان کا برتاوا کیسے ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام شان سے کہا کرتے تھے کانا یسوی بنا نفسہ، رسول اللہ تو ہم لوگوں کو اپنے برابر بٹھالا کرتے ہیں، سرکار ہم لوگوں کو برابر بٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں جیسے پہلے تھا کہ بڑی برادری کے لوگ اوپر بیٹھے، نیچی برادری کے لوگ نیچے بیٹھے، اللہ کے رسول تو اسی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، کہا سرکار ہمارے برابر ہم کو بٹھاتے ہیں۔ تو آج نبی کی سنت چھٹ رہی ہے، سب سے بڑا پیر وہی ہے جو رسول کریم کی سنتوں کو زندہ کرے، اپنے نفس کو مارے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑی جہاد تو نفس سے۔ آج قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، ہمارا نفس نہیں چاہتا، اور ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ کاش اگر ہم قرآن پڑھتے اور نفس سے لڑ لیتے تو الحمدللہ ہم مجاہد ہو جاتے۔ آج قرآن نہیں پڑھتے، جس کی بنیاد پہ ہمارے اندر کمیاں کتنی کمیاں۔ آج بات بات پہ طلاقیں ہوتی ہیں، بات بات پہ آدمی طلاق دیتا ہے، پوچھو کیوں طلاق دیا تو کہیں ہماری بات نہیں مانت ہے، ٹائم پر ہم کو کھانا نہیں دیتی، ٹائم پر ناشتہ نہیں دیتی۔ اے جوانو، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں قرآن زندگی جینے کا طریقہ بتا دیتا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ عورت اگر ٹائم پر کھانا نہ دے، تمہاری نافرمانی کرے، تم کو پریشان کرے تو تم کیا کرو؟ قرآن کہتا اس کو طلاق نہ دو، نہ اس کو مارو،
بلکہ کیا کرو، ترتیب اللہ نے بیان فرمائی۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر سے الگ ہو جاؤ۔ جب بیوی نافرمانی کرے، بیوی ستانے لگے تو بیوی کا بسترا چھوڑ دو، ساتھ میں رہنا ختم کر دو۔ تو بیوی کو سب کچھ تو گوارا ہوگا، لیکن شوہر کا دور ہونا بیوی کو گوارا نہیں ہوگا۔ بولو، دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک رات کو 8 بجے آوت رہو، 10 بجے رات کے 2 گھنٹہ اگر دیر کہہ دی ہو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو اندر سے کھلی نہ حالی، کہیں کاہے کو آپ کہاں رہے ہو؟ ارے تنی کام سے ہوا رہے، ہاں ہوا رہے ہو، فلانیہ ہوا رہے ہو کہ ہوا رہے ہو، ہوئے جاؤ دروازہ نہ کھولو۔ جب 2 گھنٹہ کی جدائی اسے برداشت نہیں ہے تو جب تم برابر بسترا چھوڑ دو گے تو اس کو برداشت نہیں ہوگا، خود بخود تمہارے قدموں میں اپنا گردن اپنا سر ڈال دے گی، کہے گی میرے پیارے شوہر میں کچھ نہیں کروں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن خدا کے واسطے تم ہمارے بستر کو نہ چھوڑو۔ قرآن کہتا ہے بیوی بدتمیز ہو بسترا چھوڑ دو، خود بخود وہ سدھر جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بیوی اتنی پتھر دل ہو کہ بستروں چھوڑے اپنا ستھرا، تب قرآن نے دوسرے نمبر پر بتایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر بسترا چھوڑنے پر نہ مانے تو اب اس کی پٹائی کرو، اب مارو۔ اب پٹائی کا نمبر آیا ہے، طلاق کا نمبر ابھی بھی نہیں آیا، لیکن پٹائی کرو تو کیسے کرو؟ چہرے پہ نہ مارو۔ آج کل چہرے پہ لوگ مار دیتے، بچہ غلطی کرتا بچے کے چہرے پہ مار دیتے، شاگرد غلطی کرتا تو استاد چہرے پہ مار دیتے۔ حدیث پاک میں ہے چہرے پہ نہ مارو، چہرے کی تعظیم کرو، اس لیے کہ حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی صورت پہ بنایا ہے، اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا، حالانکہ اللہ صورت سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو تمثیل دی میرے پیغمبر نے کہ اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا، اس لیے چہرے پہ نہ مارو، اس کی قدر کرو، چہرے پہ نہ مارو، مارو بیوی کو۔ لیکن اگر پٹائی کے بعد بھی وہ نہ سدھرے، مارنے کے بعد بھی نہ سدھرے، تب ہے اب کہ اگر اس کے باوجود نہ سدھرے تب ایک طلاق دو، ایک دم سے چھوڑو نا، ایک طلاق دو۔ ایک طلاق دینے کے بعد مہینہ بھر رکے رہو، وہ بھی سوچے تم بھی سوچو، وہ بھی سوچے گی کہ یار بہت سیدھا ہے، اتنا ہم بگا پریشان کے، لیکن یوں آج تک کہ ہم کو چھوڑا نہیں ہے، اگر کہوں تو سرکیوں تلکیاں دے دی تھی، سرکیوں دے دی تو اللہ جانے کے بعد کہوں مرکہا نہ ملتا۔ بولو، آدمی مرکہا تو بہت ہوتا ہے، کچھ لوگ تو بغیر مہارو کا مارے ان کے چینے نہیں آئے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حقانی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، اتنا مارتا کہ محلہ والے ان کا بیوی مار کہنے لگے، بیوی مار نامے رکھ دی۔ لیکن الحمدللہ اس کی بیوی ایسے گھرانے کی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کو جب رخصت کیا تھا تو یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہو، اگر مصیبت کے دن آئیں گے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اے میری پیاری بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہو، اگر مصیبت کے دن آئیں گے تو صبر کر لینا، اور اگر اللہ خوشی کا دن دے گا تو اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ بیٹی مرنے کے بعد اب شوہر کے گھر سے قدم نکلنے، بیٹی زندگی میں شوہر کے گھر سے قدم نکلنا نہیں ہے۔ ماں باپ نے سمجھا کے بھیجا تھا تو بیوی مار کھاتی رہی، صبر کرتی رہی، اللہ نے وہ دن بھی دیا کہ صبر کرتے کرتے شوہر کے مزاج سے وہ بالکل آشنا ہو گئی، تو اب جیسا شوہر کا مزاج تھا ویسے ہی وہ کام کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے شوہر کے مزاج کو پرکھ لیا، ویسے کام کرنے لگی، تو دھیرے دھیرے مار پیٹ کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا تو 1 ہفتہ ایسا گزرا کہ اس میں مارنے کا موقع بالکل نہیں ملا، تو مار چٹپٹائے، پریشان آدمی جی کی عادت بن چکی ہو کہ یار 1 ہفتہ ہو گیا، تو ایک جگاڑ کے بنا کہ ایک جگاڑ گوا مچھلی لے کے آوا، ہم مچھلی لا کے گھر میں رکھ دے،
تاکہ باہر ٹہرے اور پروگرام بناوڑ کہ آج مارے جب مچھلی بنا کے رکھے گی اور کھانے کے لیے مجھے بلائے گی تو میں پوچھوں گا کہ سب مچھلی بنائی ہے؟ تو کہبے کری ہاں. تو جب کہیں ہاں وہ اٹھائی لاٹھی پیڑ دے وے کہہ دے وے آرے تھوڑی کل کھاتے رکھ دی تھی سب کا ہے بنا رہے کل کا کھائی بے دے یہ کہہ کے مربت. اگر کہہ دی کہ نہ ہی آدھا بنا ہے نہ آدھا کل کھاتے رکھ دیا ہے تو یہ کہہ کے مربت کہ کاہے رکھ دی ہے رے وہ مچھلی سڑ جی خراب ہو جی کہ بچی رے کاہے رکھ دی ہے رے تو یہ کہہ کے مربت. باہر ٹھاڑو پروگرام بناو. کھانا تیار ہوا. بیوی نے پکارا ہے میرے پیارے شوہر آ کے کھانا کھا لو. تو جب کھانا کھایا آوا تو لاٹھی لے کے آوا. کیا تم رہی مارے لاٹھی رکھ لی. بیوی نے کھانا رکھا. جب کہا کھاؤ تو کہتا ہے کہ سب مچھلی بنائے ہیں. موڑ حریض کہے جیسے موڑ حریض وہ اٹھائی لاٹھی کہ سب کاہے بنا جا رہے کل خاطر کاہے نہیں رکھے رہے آدھا کہہ رہے بھول گئی تھی پیارے شوہر خدا کے لیے معاف کر دو بھول گئی تھی آدھی مچھلی کل کے لیے بھی رکھ دی ہے. وہ سٹ بنا ہوا پروگرام سب پانی کری. اب بیٹھ نہ کھانا ہٹاوے جو چاہے نہ کھائے جو چاہے بنا ہوا پروگرام سب پھر بھی. تھوڑی دیر بیٹھ رہا تھا کہ مجبوراً 2-4 پور کھائے. کھانا کھایا. گرمی کا زمانہ تھا. بیوی نے آنگن میں بستر بچھا دیا. جب آنگن میں لیٹا تو بیوی نے سوچا کہ میرا پیارا شوہر ہے دن بھر روزی کمایا لاؤ ہاتھ پیر دبا دے. وہ پیر دبانے لگے. وہی الجھن میں یہاں پر آ کہ ہمارا بنا ہوا پروگرام سب خراب ہو. بڑا ایسے سوچا تو اتنے میں اس کو آسمان پر ایک لکیر نظر آئی. تو جب لکیر کا دیکھے تو محروز کہتے آئے رہی آسمان پر ہی لکیر کا سورے. تو کہا تو فرشتن کے سڑک ہے تو فرشتن کے سڑک ہے. وہ اٹھائی لاٹھی کہیں سائرے تو فرشتن کے سڑک کے نیچے ہمارا بسترا بچھایا ہے. اگر ان کو موٹر پھسلی تو ہم مرب کی بچت کے دشمن جان کی دشمن کو اٹھائی لاٹھی پیٹ کے بہائے گی. بتائیے مار دیا. تو لوگ مارنا فخر کرتے ہیں. اے لوگوں مار پیٹ نہ کرو تم رحمت للعالمین کی امتی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کے لیے کہ میں سارے عالم کا رب ہوں اور میرا نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آیا. جب تم اپنی بیوی کے لیے رحم دلی نہیں پیش کر سکتے ہو تو دوسروں پہ تمہیں رحم کب آیا. جو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے مرنے کے بعد بھی جنت میں تمہارے ساتھ رہنے والی اگر اعمال اچھے رہے ایسی ساتھی کے اوپر تم کو رحم نہیں آ رہا ہے تو تم کو دوسروں پہ رحم کب آئے گا. تم رحمت للعالمین کی امتی ہو. تم کو تو معاف کرنا چاہیے. تم کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کی شان یہ ہے لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ کہ رسول کریم نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا ہے. ولکن یعفو ویصفح لیکن اللہ کے رسول معاف کر دیا کرتے تھے درگزر کر دیا کرتے تھے. معاف کر دو عورت کو مارو نہ طلاق دو معاف کرو. ایسے وقت میں تم سوچ لیا کرو کہ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے جن کی شان میں لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. مارو نہ طلاق نہ. تو اگر ضرورت پڑ جائے مارنے پر بھی نہ سدھرے تو ایک طلاق دو پھر رک جاؤ 1 مہینہ. 1 مہینے کے بعد دیکھو کہ اپنی عادت پر وہ برقرار ہے جھک نہیں رہی ہے تب 1 تو روڑ دے دو پھر رکے رہو. پھر 1 مہینہ انتظار کرو پھر وہ نہ مانے تب جا کر کے تیسری طلاق دو. اور اگر بیک وقت 1 طلاق دے دیا تو یاد رکھو کہ اللہ بھی ناراض اللہ کے رسول بھی تم سے ناراض ہو. حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی. وہ آدمی کیسا تھا
جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، ایک ساتھ اس نے 3 طلاق دے دیا اپنی بیوی کو. جب سرکار کو خبر دی گئی کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تو سرکار سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کے باوجود سرکار غصے میں، روایتوں میں آتا ہے فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے. سرکار کو غصہ آیا، رحمت اللہ علیہ ہونے کے باوجود بھی غصہ. فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے. وقال، اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ تعالی عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، در حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میرے موجودگی میں قرآن کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے، اے نوجوانوں مسلمانوں، یہ قرآن تمہارے ہی لیے ہے، رسول تمہارے ہی لیے نازل کیے گئے ہیں، اس لیے اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں نہ دیا کرو. کبھی آئے وقت ضرورت پر، مجبوری نہایت مجبوری ہو جائے تو 1-2 پھر سوچنے سمجھنے کا موقع دو. اگر ایک دے دیا پھر 1 مہینے کے بعد دوسری دے دیا، ہو سکتا ہے اتنے میں کوئی سمجھا بجھا دے تو رجعت کر لو، کہہ دو میں نے اپنے نکاح میں لوٹایا تو تمہارا معاملہ سب ختم. تمہاری بیوی ہو گئی، تم اس کے شوہر ہو گئے، اور بیک وقت 3 طلاق دے کر کے تمہارے لیے جو اسلام نے فرصت دی تھی، وسعت تم کو دیا تھا، اس فرصت کو تم نے کھو دیا. لیکن جلال میں آئیں گے اور وہ ہوا اولاد، اللہ جانے اتنی جدین ہوتا ہے، بکھڑی ہو جی کہے اصل کے ہو تو آج تو چھوڑ دے ہم. اور وہ کہے با منہ کھلہین والا ہے، چپ رہے، کہے تو کھول دے منہ، آج اصل کے ہو تو کھول دے. اب وہ کہے با سب بالکل اب وہ کھلہین جات ہے بالکل، تو کہے تو کھول دے. اب کھلی تو اللہ جانے اتنی طلاق دے ہیں کہ جب تک سانس بند نہ ہو تب تک طلاق طلاق طلاق. اور یہ بات جب بعد میں معاملہ پتہ چلا کہ اب تو حرام ہو گئی، دیکھنا جائز نہیں، بولنا جائز نہیں، اس گھر میں رہنا جائز نہیں، جب یہ مسئلہ سنیں گے تب یہی مدرسہ میں ہیں. کبھو مولوی مولانا سلام نہ کریں، یہ نوبت آ جائے تو یہیں دور سے کہیں حضرت السلام علیکم، کہا بات؟ ارے حضرت گھر میں جھگڑا ہوا، غصہ میں طلاق دے دیا. کئی دفعہ دیا، کہیں حضرت کی تو جانے نہیں پائیں، کئی دفعہ دے دیا. تب حضرت نے جب فرمایا کہ اب تو تمہارے لیے حرام ہو گئی، اب اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اس سے بول نہیں سکتے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تمہارا اس کا معاملہ ختم ہے. تب کہیں نہیں حضرت ٹھیکا بناؤ کوئی صورت سے جو ہم خرچہ پانی میں لے لو، لاگت ہم کو نہ تو بیج بنا. لیکن جب بھگایا گیا وہاں سے تو دوسرا مدرسہ گیا، وہاں بھی بھگایا گیا تو اتفاق سے ایک دجال مولوی مل گیا. مولویوں میں بہت دجال طہارت ہے. دجال مولوی سے ملاقات ہوئی، بتائی سبن کہہ دیا تو ایسا ایسا معاملہ ہوگا، مولوی صاحب بنائے تو ہمارا کام جو خرچہ پانی میں لے لو. تو مولوی کہا تھا روپیہ لے بھائی 10,000، لیکن کام تمہارا بالکل لوہا کہہ دے کہیں لے لو. مولوی صاحب دے دی 10,000. جب 10,000 مولوی پائے گئے تو پوچھا تھا اچھا ہی بتاؤ کب طلاق دیا رہا؟ سوچے ساتھی تو کہیں اس کی مولوی صاحب اتوار کے دن رہا، کہیں اتوار کے دن، کہیں ہاں، کہیں جاؤ اتوار کے کہاں طلاق پڑتا ہے؟ اتوار کے دن کورٹ کچہری سب بند رہا، اتوار کے دن طلاق نہیں ہوتے. جا تور بیوی تورے نکاح میں ہے، طلاق نہیں ہے. بتاؤ ایسے ایسے دجال مولوی. ایک مولوی تو ہی میں کہے اس کی اچھا ہی بتاؤ کون میں طلاق دے رہا؟ طلاق کہہ رہا کہ طلاق دیا کہ طلاق دیا؟ کہیں مولوی صاحب ایسا کہہ رہا طلاق دیا طلاق دیا. کہیں تب تو طلاق نہیں، پھر تم تو نکل بھی نہیں کیوں، تیر کے مخرج رہا. تم طلاق کہے ہو نا، اور طلاق جب کہے ہوتے طلاق تب طلاق پڑتی، تمہارا طلاق نہیں ہوئی. ایسو بھی مولوی ہیں، چاہے وہ طلاق کہیں چاہے طلاق کہیں، اس کی مقصد ہے اپنے نکاح سے نکال دینا. تو نکاح سے نکل گئی، چاہے وہ تے نکالے چاہے تو نکالے. لیکن ایسے ایسے ناسمجھ پیدا ہو گئے ہیں کہ تو تے میں یہاں فرق کہہ کے کئی دن کے جاؤ طلاق نہیں. لہذا قرآن پڑھو، تاکہ قرآن جب پڑھو گے تو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ اور رسول کی شریعت کے مطابق تمہاری زندگی گزرے. آج ایسے ہی
بہت سی عورتیں ہیں جن کو شوہر نالائق مل جاتے، تب وہ بیوی کیا کرے؟ بات بات پہ مارنا، بات بات پہ پیٹنا، تو بیوی کیا کرے؟ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ڈرے، نشوزاً او اعراضاً، غصے سے ڈرے یا اس کے منہ موڑنے سے ڈرے کہ میں ایسا کام کروں گی تو میرا شوہر مجھ سے منہ پھیرے گا، مجھ سے ناراض ہوگا، تو شوہر کی ناراضگی کا عورت کو ڈر ہو تو عورت کیا کرے؟ تو قرآن حکیم میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تو ان پر حرج نہیں ہے کہ وہ صلاحیت کر لے، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ صلاحیت کیسے کرے؟ اب صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت فرمائش کرنا بند کر دے۔ عورت اگر شوہر نالائق ہو، بدتمیز ہو، غصہ گرمی کرتا ہو، تو عورت کیا کرے؟ فرمائش بند کر دے۔ قرآن کہتا ہے صلح کر لے۔ فرمائش کا مطلب ہے کہ جو اس کے کمائی میں ملے اس کو کھا کے صبر کر لے، جو کپڑا دے دے اس کو پر اسی پر صبر کر کے زندگی گزار لے، جیسا مکان ہو اسی میں رہ لے، کوئی چیز نہ مانگے، نہ زیور مانگے، نہ کپڑا مانگے، نہ فرمائش کرے، نہ خرچہ مانگے، جو شوہر دے دے اسی پر زندگی گزار لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نہ ایک دن وہ شوہر اس کے لیے رحم دل ہو جائے گا، وہی گھر اس عورت کے لیے خوشی کا گھر بن جائے گا۔ صبر کر لے، خرچہ نہ مانگے۔ اور یہ عورتوں کا خرچہ مانگنا یہ فطری بات ہے، کہیں گی یہ چاہیے وہ چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، تو انہوں نے بھی ایک ٹائم خرچہ مانگا تھا۔ آ کے سب بولی کہ اللہ کے رسول جو آپ خرچ دیتے ہیں نا مہینے مہینے، اس میں پورا نہیں ہوتا، آپ خرچ بڑھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول کو صدمہ ہوا، افسوس ہوا، تو قرآن کی آیت لے کے حضرت جبریل نازل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی تم اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، حافظ کوئی ہوں گے بتائیں گے۔ اے نبی تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی زیادہ پیاری ہے، تمہیں زیادہ بہتر مکان چاہیے، اچھا زیور چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، تو کہہ دو فتعالینا واسرحکن سراحا جمیلا، تو تم آؤ ہم تم کو طلاق دے دیں اور تم ہم سے فرصت لے لو، اور اس کے بعد کسی دنیا دار سے نکاح کر لو تاکہ اچھا اچھا گھر مل جائے، اچھا اچھا زیور مل جائے، کپڑے مل جائے۔ اے نبی تم بیویوں سے کہہ دو۔ جب سرکار نے بیویوں کو بلایا اور فرمایا تو بیویوں نے کہا تھا نہیں، ہم لوگ تو احب اللہ و رسولہ، ہم لوگ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی اس طرح نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو اور نبی کریم کی بیویوں کے دل میں بھی یہ بات آئی تھی، یہ عورتیں ان کے دل میں بھی بات آ سکتی ہے، لیکن اگر یہ فرمائش کریں تو اس بنیاد پر ہمیں کوئی رنجش نہیں کرنا چاہیے بلکہ سمجھا کے زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن حکیم ہماری تمہاری ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کیسے کریں؟ ایک حدیث پاک سنیں۔ حدیث پاک ہے نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تم کو برباد کر دینے والی ہیں، اے میرے امتیوں 7 چیزوں سے بچ جاؤ۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سے بچو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ ہی مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ وہابیوں نے کیا کہا تھا؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جس نے لکھا ذرا قریب میں آ جاؤ، ذرا ہمیں چشمہ لگتا ہے، چشمہ لائے نہیں۔
سوال یہ کہ زید نے کفر پک دیا اور زید جانتا ہے کہ یہ زبان کلمہ کفر ہے، تو کیا زید کو کافر کہہ سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا اور جانتا ہے کہ یہ کفر ہے اور پھر بھی کفر کی بولی کہہ دی تو اس کو تو کافر کہا ہی جائے گا۔ لیکن اگر اس میں تعبیر کی گنجائش ہے کہ اس نے بولی ہے اور اس میں تعبیر کی گنجائش ہے تو مسئلہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو، جہاں تک اس کے بولی میں تعویل کی گنجائش ہو تعویل کرو اور کفر کا دھبا اس پر نہ ٹھوکو۔ جب بالکل تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو تب جا کر کے اس پر حکم کفر لگایا جائے۔ اس لیے کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے منہ سے نکلی ہوئی بولی کو اس وقت تک کفر پر محمول نہ کی جائے جب تک کہ اس میں کوئی ایک بھی گنجائش کا شوشہ ہو تعویل کا، تو گنجائش کر کے مسلمان کو کفر کے دھبے سے الگ کیا جائے۔ کفر ایسے نہیں جیسے بہت سے لوگ کونوں دیوبندی سے مسافہ ملا لے تو کہیں وہ دیوبندی بھی ہوا۔ کوئی اگر کوئی دیوبندی کہوں گواہ مجمع کسی کے یہاں کھانا کھائے لیے تو وہی میں اگر یوں کھائے لیے تو وہابی ہوئی ہوا، یہ غلط بات ہے۔ اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے، دیوبندی نہیں کہہ سکتے۔ دیوبندی وہابی ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یا حدیث، ایسی حدیث یا قرآن کا انکار کر دے جس میں گنجائش کی کوئی تعویل کی کوئی سوسہ گوشہ رہ ہی نہ جائے، تب جا کر کے اس کو ہم دیوبندی کہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو حسام الحرمین لکھا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی کو جو کافر کہا تھا، ایسے نہیں کہہ دیا تھا۔ بار بار اعلیٰ حضرت نے اس کو بار بار اس کو سامنے رکھ کر کے اور بار بار اسی کے اوپر سمجھایا، جب نہیں مانے اسی پر اٹل رہے تب اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم لگایا تھا۔ آج ہم گئے بھی، ایک ہمارے موہی پوروا کے پاس ایک مسجد ہے، موتی پور گاؤں موہی پوروا کے پاس، میں وہاں گیا ایک صاحب کے یہاں اور عصر کی اذان ہوئی، حافظ جی تھے، عصر کی اذان ہوئی، میں گیا مسجد میں نماز پڑھ کے آیا۔ وہاں سے جب آیا تو ہم نے کہیں کہ ہم تو جاتے نہیں مسجد میں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا وہ حافظ جی صلح کلی ہے۔ تو ہم کہا صلح کلی کیسے ہو گئے؟ سنی مدرسے سے فارغ، پورا گھرانہ ان کا خاندان سنی، وہ سنی، لباس سنی، اٹھک بیٹھک۔ پھر کہا وہ مسجد کا صدر ہے نا، اور پورا گاؤں سنی ہے، مسجد کا صدر حضرت ہے وہابی، اور وہ وہابی کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب پورا گاؤں سنی ہے تو وہابی کو صدر بنایا کیوں گاؤں والوں نے؟ بولو کیوں بنایا صدر؟ دوسری بات یہ کہ جب اس کو تم نے صدر بنایا ہے، امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے، مہینہ پورا ہوگا تو تنخواہ تو لینا ہی پڑے گا ان کو، اس سے اس کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ غلطی تمہاری ہے تو کہیں نہیں ہم تو دو چار لوگ جیت نہیں ہے، دو چار ملا ہیں اور جمعہ کے دن دھواں چلے گئے دھواں نہیں جیتے، تو ہم کہا ٹھیک ہے آپ دو چار ملا ہو، اکیلے ہیں وہابی، پورا گاؤں سنی ہے، دھیرے دھیرے ایسے ہو جائے گا، وہ وہابی امام لے آئے گا، پورے گاؤں کو وہابی بنا دے گا۔ ایسے صلح کلی کہہ کر کے پورے گاؤں کو وہابی بنا دیتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے صلح کلی نہ کہا جائے، جب تک کہ اس کے کوئی کام میں اپنا کا مسافہ ملا لو کوئی بات نہیں، دوسر کوئی ملا لی تو صلح کلی ہو گئی، بچو۔ لیکن ایسے کسی کو نہ وہابی کہو نہ صلح کلی کہو۔ ہاں کفر کی بولی منہ سے نکلے اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ کہے نہیں، جو ہم کہیں یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، تب اس کو کافر کہا جائے، تو پہلے سمجھایا جائے اور پھر بھی وہ اڑا رہے کہ نہیں یہی ہے، تب جا کر کے اس کو کافر کہو۔ ایسے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے۔ بہرحال بات چل رہی تھی، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا مان کر عبادت کرنا۔ اب آج مسلمان جو ہے کتنوں بڑا جاہل ہو لیکن اللہ ایک ہی مانتا ہے۔ بولو ہے کوئی مسلمان جو کہتے دوئی اللہ ہے؟ ایک ہی مانتا ہے۔ کسی نبی ولی کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں جاتے، نبی سمجھ کر جاتے یا ولی سمجھ کے جاتے۔
لیکن یہ وہابی نہ بنی ہے، کیا ہے ان کا لے جا کے 40 دن کے چلہ میں یہاں اتنا رٹائے دے دیں، میلاد پڑھنا شرک، چادر چڑھانا شرک، مزار پہ جانا شرک، میلاد کرانا شرک، دنیا بھر شرک شرک کی بولی، سلام پڑھنا شرک، نبی کے لیے شفاعت کا ماننا شرک، غریب نواز کے ہاں جانا شرک، منت ماننا شرک، بس شرک 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 بتائیں گے اور سمجھتے نہیں شرک کسے کہتے۔ تو ان کو جو شرک کی تعلیم دے دیتے تو زندگی بھر یہ شرک ہی شرک بکتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ویسے ہی ہیں جیسے ایک آدمی رہا ہے بہاؤ کی، اور بہاؤ کرے بعد مہربا کا رخصت کرا گیا ہوا، اور 3 مہینہ بھائی رخصتی کرایا کہ ایک لڑکے کی مہتاری ہوئی گئی۔ اب ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا تو مردوا کا چہرہ بالکل اتر گیا، بہت پریشان۔ تو ایک دن مہربا کہیں سائنہ سب کے لڑکا پیدا ہوا تھا تو آدمی خوش رہا تھا، چہرہ چٹک لاگت ہے، اور ہمارے یہاں جو دن سے لڑکا ہوا ہے تو چہرہ اترتے جاتے، کہاں بات ہے؟ تو کہ تم کا یہاں گاؤں میں یہاں نکلا باپا تھا، تم کہا تو چہرہ کاہے کرتا ہے، کہیں کاہے کہاں بات ہے؟ لیکن جہرے جی تھے وہارے کرتا پکڑ پکڑ کھینچا تھا، سب پوچھا تھا کہ آئے رے 3 مہینہ تجھے بہائے ہوا تو کہ لڑکا کیسے ہوئی گئے؟ تو ہم پریشان ہیں تو کہیں تو سمجھا نہیں پاوا تھا، کہا سمجھا دی جب 9 مہینہ ضروری ہے اور 3 مہینہ بھی یہاں لڑکا رکھا ہے تو ہم کہاں سمجھائے گے، کس کے سمجھے؟ 9 مہینہ میں لڑکا ہوئے کہ 3 مہینہ بھائی ہوا تو ہم کس کے سمجھائے تھے؟ تو عورتیہ کہے تو یہ گدھا یہ بتاؤ کہ تیرے بہائے کتے دن ہوا؟ تو کہے 3 مہینہ بہا، اور کا؟ تو کہے تو ہمرے بہائے، کہیں تیرے بہائے 3 مہینہ بہا، کہے سو لڑکوا کتے دن پر بہا، کہیں وہاں 3 مہینہ بہا۔ تو مہربا کہے جوڑ سب کئی مہینہ بھائی رے پڑھائیس پہاڑا گھر میں، کہے 3 مہینہ تیرے بہائے پی گوا، 3 مہینہ ہمرے بہائے پی گوا، 3 مہینہ میں لڑکا بہا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے رے، 9 مہینہ تو بھوا ہے رے۔ اب کے سمجھ میں آوا کہیں ہاں یہ تو 9 مہینہ پوری آئے گی۔ آپ گاؤں والے پر بہت غصہ، کہیں سارے جھوٹے ہم کو پریشان کرتے ہیں، کال کر کے انہوں کہیں دی تو کوئی خیریت نہیں ہے، میرے کو سمجھا دی پھر۔ اب جب سویرے نکلا محلہ میں تو کوئی پڑوسی پکڑی پیچھے ادھر اور ادھر ہی کس کے رے 3 مہینہ تو یہ بہائے گھرے دے لڑکا کس کے ہوئے گھرے بلڑی گا اسے، کہیں کہاں 3 مہینہ بھوائے رے، 9 مہینہ تو بھوائے لڑکا رے، 3 مہینہ ہمرے بہائے ہوئے گا، 3 مہینہ مہربا کے بہائے ہوئے گا، اور 3 مہینہ لڑکا وہ سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گا۔ پورا گاؤں ایک لنگ وہ اکیلے وہ ہے بکے جو ان کے مہربا رٹائے کے گھر میں پٹھے گے۔ یہی حال ان دیوبندیوں کا ہے، 40 دن چلہ میں لے جائے کہ ایسا رٹائے دیتے ہیں کہ میلاد کرانا شرک، چادر چڑھانا شرک، شب برات کا حلوہ بنانا شرک۔ لہذا اے لوگوں یہ شرک نہیں ہے، شرک کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کا نام ہے شرک۔ تو شرک سے بچے۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہلاک کر دینے والی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس اولاد پر جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہو جائے گی، جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اس سے بچو۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، اور جھوٹی قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ قسم کھانے میں ہماری ماں بہنیں آگے ہیں، جہاں بیٹیاں فصل دوسرے برین کری ہیں، ان پہ مہروائی میر ہے، ان پہ بٹیوائی میر ہے، کیونکہ جب بات پکڑی نہیں ہے اور جب ساکی سادہ ہو لگی تو کہیں کوڑیا جائے بلوا نہیں کہہ رہا، ہمارا آنکھیں پھٹ جائے نہیں بولے رہا، اللہ جانے کون قسم کھا لیتے۔ قسم کھانا جھوٹی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ چوتھے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان کے دن پیٹ پھیر کے بھاگنا، اس سے بھی بچو۔ جیسے سرکار کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو جو منافق ہوتے تھے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، زبان سے مومن مومن کہتے تھے اور ساتھ میں جنگ کرنے جاتے تھے اس چکر میں کہ جنگ فتح ہوگی تو مال غنیمت ملے گا، تو مال کے چکر میں چلے جاتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں جاتے تھے، اور جو
جب وہاں جاتے تھے دیکھتے تھے معاملہ گڑبڑ تو میدان چھوڑ کے بھاگ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا جنگ کے دن میدان چھوڑ کر بھاگ لینا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تمہیں برباد کر دے گا. اس لیے وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو. 5ویں نمبر پر حضور نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانے سے اپنے آپ کو بچا لو. سود کھانا حرام ہے. جس نے سود کھا لیا وہ برباد ہو گیا. اس کی نسلیں بھی برباد ہوں گی. نہ اولادوں میں وہ بات ہوگی نہ لڑکیوں میں بات ہوگی. گھر کی رونق چلی جائے گی. معاشرہ میں اس کو عزت نہیں ملے گی. شادی بیاہ میں بھی بے عزتی ہوگی. کہیں بیٹھک نہیں ملے گی. سرکار فرماتے سود کھانے سے اپنے آپ کو بچا لو. 6 نمبر پر حضور فرماتے وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگانے سے اپنے آپ کو بچا لو. کسی عورت کو تہمت نہ لگاؤ، نہ اپنی مہربا کو تہمت لگاؤ، نہ کسی کو. دیکھا جاتا کہ باہر اور لوٹ کے آئے اور مہربا بیچاری گھر میں اکیلے رہا ہے. اب کوئی آدمی آوا ملے ارے فلانے صاحب ہو دروازے پہ ہم پوچھیں نہیں. اب وہ جیسے پلٹا ویسے آدمی آئے گا کہنے رے یوں آدمی ہمارے گھر میں سے کس کے نکلا. یہ کہ مطلب ہمارے مہربا کا معاملہ ہی کہ غلط ہے. بس اسی دن سے بیوی کو ستانا شروع کر دی. تہمت لگایا. ایک صحابی رسول نے بھی اپنی بیوی کو اس طریقے سے دیکھا کہ دوسرے کے ساتھ زنا ہو رہا تھا. زنا کی حالت میں صحابی نے دیکھا. بارگاہ نبی میں جا کے شکایت کی اے اللہ کے رسول میری بیوی نے فلاں سے زنا کرایا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 گواہ لے کے آؤ. 4 گواہ لے کے آؤ. کہا اللہ کے رسول ایسی صورت میں ایسے حالت میں گواہی کہاں سے لے کے آئے؟ کیا ایسی حالت میں کوئی بلا کے لائے گا چلو دیکھو چلو دیکھو؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں 4 گواہ پیش کرو. وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ان کے اوپر تہمت کی سزا نافذ کی گئی. اللہ کے رسول نے ان کے اوپر نافذ کی 80 کوڑے ان کو مارے گئے. کہا یا تو تم گواہ ثابت کرو یا 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. 80 کوڑے لگائے گئے. مسلمانوں کسی کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ. کسی کو بات کرتے دیکھ کر اس پر شک نہ کرو. تہمت نہ لگاؤ. پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، کسی لڑکی کو تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. انسان برباد ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے اس سے اپنے آپ کو بچا لو. کسی کی بیٹیا کو نہ کہو، کسی عورت کو غلط نہ کہو. یا تو 4 گواہ لا کر دو. 7ویں نمبر پر حضور فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے. کسی جان کو قتل نہ کرنا الا بالحق، مگر حق کے اوپر. حق کے اوپر مطلب کیا ہے؟ حق کے اوپر مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اب اسلام میں قصاص ہے، بدلہ. اب اس کے بدلے میں اس کو مارو تو یہ غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن پہلے جو ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو. قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لکھا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے مومن کو قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم. کسی جان کو قتل نہ کرو. اس زمانے میں کسی کو قتل نہ کرو. اللہ کی مخلوق سمجھ کر سب پر رحم کرو. قتل نہ کرو. اللہ توفیق دے تو جان بچاؤ. قرآن کریم میں من احیاہا، جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا فقد احیا الناس جمیعا، تو جس نے گویا کی پوری جماعت کی جان بچا لیا. ایک آدمی مارا جا رہا تھا تم بچا لو. تم نے اس کو بچایا نا تو پھر اس سے پیدا ہونے والی اولادوں کو بچایا، پھر اولاد کی اولاد کو بچایا. قیامت تک اس کی نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو گویا کہ تم نے بچا لیا. اس لیے جان قتل نہ کرو. قتل کرنا، فریدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپس میں بھائی چارگی بنا کے رکھو. رحم کرو. تمہارا پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اس پہ تم رحم کرو. رحم کرو. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا. ایک صاحب کو حضرت عمر نے گورنر بنایا. بادشاہ اسلام تھے. ایک صوبے کا گورنر بنایا.
اور گورنر بنا کے روانہ لکھ کے دیا، دستاویز دیا، کہا جاؤ تم فلاں صوبے کے گورنر ہو۔ وہ صاحب گورنر پرچہ لیے اور چل پڑے۔ جیسے چلے ہی تھے کہ ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا تو حضرت عمر نے اس چھوٹے بچے کو اٹھا لیا، پتہ نہیں کس کا بچہ تھا، اٹھا لیا گودی میں چھوٹا بچہ اور پیار کرنے لگے، کھلانے لگے۔ تو وہ گورنر صاحب پلٹ پڑے، کہا امیر المومنین حد ہو گئی، پتہ نہیں کس کا بچہ آیا آپ نے اٹھا لیا، ہمارے تو 10 بچے ہوئے ہیں، کسی بچے کو میں نے گودی میں نہیں لیا، اب آپ پتہ نہیں کس کے بچے کو گودی میں اٹھا لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا دستاویز واپس کر۔ دستاویز لیا اور لینے کے بعد پھاڑ کے پھینک دیا امیر المومنین نے، فرمایا تو گورنری کے لائق نہیں ہے، تو جا بکریاں چرا۔ جب تجھے اپنی اولادوں پہ رحم نہیں آیا تو اللہ کے دوسرے بندوں پہ تجھے رحم کب آیا؟ اور بے رحم آدمی گورنر نہیں ہو سکتا، پردھان نہیں بن سکتا، بدھائک نہیں بن سکتا، مکھ منتری جج نہیں بن سکتا۔ جس کے دل میں رحم ہو وہی یہ عہدہ کو لے تاکہ خلق خدا پہ اسے رحم آ جائے۔ رحم کرو، حدیث پاک میں ہے ارحموا من فی الارض، اے لوگوں زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ رحم کرو، کسی پر بھی رحم کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت پھیر لے گا، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے میں نے حج بھی کیا، اے اللہ تیری رضا کے لیے نمازوں کی پابندی کی، اے اللہ تیری رضا کے لیے نماز روزہ کیا، تو مجھ سے منہ پھیر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار پڑا تھا اور تم مجھے دیکھنے نہیں آئے تھے۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو کب بیمار ہوا؟ تو خالق و مالک ہے، بیمار ہونا بندوں کی صفت ہے، تو خالق ہے مالک ہے، تو کہاں بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں تیرا پڑوسی بیمار پڑا تھا، میں اس کے پاس موجود تھا، تو اپنے پڑوسی کو دیکھنے نہیں آیا، اگر تو میرے اپنے پڑوسی کو دیکھنے آتا تو میری تیری ملاقات ہو جاتی۔ تیرا فلاں پڑوسی بیمار پڑا تھا، میں اپنے بیمار بندے کے پاس موجود تھا، تو نہیں آیا دیکھنے، اگر آیا ہوتا تو تیری ملاقات ہم سے ہو جاتی۔ پتہ چلا کہ جب بیمار پڑوسی کوئی ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو دیکھنے جاؤ، اور دیکھنے جاؤ تو ایسے نہ جاؤ، دیکھنے جاؤ اللہ توفیق دے تو کچھ لے کے جاؤ، نہ صحیح تو 5 روپے کے پارلے ہی لے کے چلے جاؤ، نہ ہو تو 10 روپیہ ہاتھ میں دے دو، کچھ لے کے جاؤ، اور نہیں ہے کچھ تو بھی چلے جاؤ، اور جاؤ تو نہیں کم سے کم ہاتھ سے کچھ دے سکتے تو منہ سے تو کچھ دے دو۔ جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، یا اللہ اپنے بندے پہ رحم فرما دے، الہی شفا دے دے، صحت دے دے پروردگار اس کو، اور اس سے بھی کہو گھبراؤ نہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا بھی عطا فرمائے۔ یہ بولیاں بولو، لیکن آج ہم لوگ نہ ہاتھ سے کچھ دے پاتے نہ منہ سے کچھ دے پاتے، جائیں گے ایسے کھڑے رہے گا اور جیتے جان نہ دعا نہ کچھ، ہاں یہ تو سکھائے گا، یہ تو کھولے نہیں رہے گا، ہاں یہ بچے برباد ہوئیں گے۔ اب بتاؤ یہ بولی جب تم بولے ہو تو تم دیکھنے گئے ہو کہ اس کو اور پریشان کرنے گئے؟ یہ بولیاں بولنی چاہیے۔ آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں اے مسلمانوں خدا کے لیے اپنے آپ کو سدھارو، بیماروں کی عیادت کرو، بڑی سنت ہے، بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی راضی کرنے والی دولت ہے اللہ کو، جاؤ لیکن ہاتھ سے کچھ دو، ہاتھ سے نہیں دے سکتے تو منہ سے کم کچھ دے کے آؤ، دعائیں دے کے آؤ۔ ویسا نہ کرو جیسے مولانا منظور بشیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی بیمار ہوا تو گاؤں والوں کو دیکھا جائے، سب جائیں دیکھیں، تو گاؤں میں ایک بہرا رہا ہے، تو بہروا نہیں کہا کہ ہم کہا کریں گے یار وہاں کہیں پہ کچھ ہو کہیں کچھ، تو کہا فائدہ، لیکن ہفتہ گزر گیا اور وہ بیماری کا سلسلہ اس کا چلتا ہی رہا، لوگ آتے رہے جاتے رہے، تو وہ سوچ اس کے لئے یار ہم چلے جائیں نہ جائیں تو یہی کہیں کہ دیکھو گاؤں گھر آئے ہو بہروا نہیں جاؤ، تو وہ گوا بہروا چلا تو رستہ میں یہ سوچیس کہ ہم جو 3 بات کروے اس کے بعد چلے جائیں، سلام کرو کے بعد کچھ بھی کہا حال ہے تو کہیں بھی کری ہاں ٹھیک ہے،
آج چاہے جتنا آدمی بیمار ہو بوتل چڑھو تو پہنچ جاؤ سلام کرو کہا حال ہے تو کہ ہاں موسم ٹھیک ہے، پہلے یہی کہیے، بعد میں کہیے کہ بخار نہیں جا رہا ہے، تکلیف نہیں جا رہی ہے، تو بہروں کے جیبے کہ کہا حال ہے تو یہ کہیں ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال کریں گے کہ کھاتے کیا ہو، تو سیب انار موسمی یہی سب بتائیے، یہی سب کھاتے ہیں بیمار لوگ، تو ہم کہیں بہت اچھی غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ گے۔ تیسری بات پوچھیں گے کہ کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، تو کسی اچھے ہی ڈاکٹر کا نام بتائے گا تو میں کہوں گا بہت اچھا ڈاکٹر علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کہیں کہ پھر میں واپس چلا آؤں گا۔ یہ سوچ کر گیا بحیرہ وہاں اور سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بیٹھا، پوچھا تھا کہا حال ہے، کہ مری تھے اور کہا حال ہے، تو بحیرہ کہا تھا الحمدللہ بہت اچھی بات۔ اب وہ کا بحیر آدمی جب وہ کہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے تو بیچارہ تڑپنے لگا کہ ہائے اللہ کہاں کا دشمن آیا، میں کہتا ہوں مر رہا ہوں، کہتا بہت اچھی بات ہے، لیکن بحیرہ کو سمجھنے پہ بحیرہ پھر پوچھا تھا کہ کھاتے کیا ہے، تو غصہ رہبے کرے کہ جب زہر کھائے گئے اور کا کھائے، تو بحیرہ کہا تھا بہت اچھی غذا کھاتے رہو تندرست ہو جاؤ۔ اب بہت پریشان، لیکن بیچارہ بحیر تو بحیر۔ پھر تیسری بات پوچھی اس کی کون ڈاکٹر کا علاج چلا تھا، تو غصہ میں یہاں رہا کہتا ملک الموت ہی ہے کون ڈاکٹر ہے، تو کہا تھا بہت اچھا ڈاکٹر ہے علاج کرتے رہو ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بعد چلا۔ تو آج ہم لوگ یہ کرتے ہیں بجائے آرام دینے کی تکلیف دیتے ہیں، اور یہی حال اس نمازی کا بھی ہے جو مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے واپس آئیں اللہ ہم سے راضی ہو گیا، لیکن نماز پڑھنے جاتا ہے تو ایسی نماز پڑھتا کہ بجائے رضا کے ناراضگی کا شکار ہو جاتا۔ نماز پڑھے جائیے، آج کے نوجوان ہیں، بہت ضروری بات میں بتا رہا ہوں، نوجوانوں ناراض نہ ہونا، آنکھوں کی دیکھی میں بات بتا رہا ہوں۔ پنجگانا تو ہمارے جوانوں سے ہو نہیں پاتا، جمعہ کے دن جائیے وہ پینٹ اور شرٹ پہن کے جائیے، پینٹ اور شرٹ، جہاں پینٹ ختم ہوئے سے شرٹ شروع، اور کے بعد جب نماز پڑھے جائیں جمعہ کے دن تو جب رکوع میں یہاں جائیں تو 4 انچ چوتر کھلی، اس کے بعد جب سجدہ نہیں ہے تو آدھا چوتر کھل جائے۔ پیچھے والے دیکھیں جب پیچھے کھڑے ہو کے دیکھو نا، اے نوجوانوں ذرا غور تو کرو کہ جب تمہاری یہ شرمگاہ کھل گئی تو کیا تمہاری نماز رہ گئی؟ ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک اگر تھوڑا حصہ بھی کھل گیا تو آپ کی نماز چلی جائے۔ تو اے نوجوانوں تم ایسا لباس کو پہنتے ہو کہ پہننے کے باوجود بھی بے حیائی ہو رہی ہے، تمہاری نماز بھی چلی گئی اور حیا کے خلاف تم نے کیا، اللہ کو ناراض بھی کیا۔ حدیث شریف میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے، تم نے ایمان کو بھی کھو دیا۔ اے نوجوانوں ایسا لباس نہ پہنو، پینٹ پہن سکتے ہو لیکن بوسٹ اوپر اتنا لمبا پہنو کہ کم سے کم رکوع میں جاؤ جھکو بیٹھو تو تمہارا پینٹ اگر نیچے کھسکے بھی تب بھی تمہارے غیر کی نگاہ تمہاری شرمگاہ پہ نہ پڑے۔ آج پینٹ سے پہنتے ہو، آج ہمارا نوجوان اتنا دیوانہ ہو گیا کہ بہت سے تو اب پہنی ہے نوا لئی ہے، نوا نوچ لئی ہے، ٹونا دیکھا ہے، یا پلی دیکھا ہے، یا ران دیکھا ہے، پوچھو بھیا یار کتے زمانے کو کہیں گے حضرت کا بھی یہ دن تو خریدا ہے، تو اب بتاؤ پیسہ دے کر کے پھر ایسا پینٹ خرید۔ تو اے نوجوانوں خدا کے لیے سنبھل جاؤ، مرنا برحق ہے، خدا جانے کس وقت موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے۔ مولانا کفایت اللہ مراد آبادی کو دیکھو، جب ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ تھا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے والے ہمارے علماء بھی تھے اس میں، خیر آباد سیتاپور میں وہاں کے مولانا فضل حق خیر آبادی بھی تھے، جہاد کا علم بلند کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا، تو انگریزوں نے ان کو کالا پانی بھیج دیا، وہیں ان کو موت آئی۔ مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں سے لڑنے کے لیے، تو انگریزوں نے ان کو پھانسی دیا۔
تو جب مولانا کفایت اللہ مراد آبادی کو پھانسی دینے کے لیے پھندے پہ لے کے گئے تھے انگریز، اور جب پھانسی دینے کے وقت آئی تھی پوچھا تھا کہ مولانا کفایت اللہ مراد آبادی اب پھانسی پہ چڑھے ہو، کوئی تمنا ہو تو بتا دیں، کوئی آخری خواہش ہے کچھ؟ تو مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے کہا تھا کاغذ دے دو قلم دے دو، کاغذ دیا قلم دیا انگریزوں نے، تو مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے اپنے دل کی آرزو لکھی تھی اس پہ، پھانسی ہو گئی۔ پھر پرچہ دیکھا گیا تو کفایت اللہ مراد آبادی نے کیا لکھا تھا، کیا لکھا تھا مرد مومن نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ انگریزوں تم چاہتے ہو کہ کفایت اللہ مراد آبادی کو ہم پھانسی دے دیں گے تو ہمیشہ اسی زمین پر رہیں گے، ہمیشہ ہم بادشاہی رہیں گے؟ اے انگریزوں سن لو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اے انگریزوں پھانسی دے رہے ہو یہ سوچ کر کے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں بھی موت آئے گی، تمہاری حکومت بھی ختم ہوگی، سب کو فنا ہونا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اے لوگ اپنے شاہی بستر پہ ناز نہ کرو، اپنے لباس پہ ناز نہ کرو۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے یہ لکھا اور جان خدا کی راہ میں دے دی۔ تو اے نوجوانوں، مرنا برحق ہے، 4 دن کی زندگی میں وہ لباس پہن لو جس سے خدا راضی ہو جائے۔ لباس پہنو، پینٹ پہنو، لیکن لوچا نہ پہنو، اتنا چست نہ پہنو کہ بیٹھ اٹھ نہ پاؤ، لباس پہنو۔ بہت سے لوگوں کا پینٹ پہننے تو شوق بہت ہے لیکن ڈھنگ ان کا کتا ہے۔ ایک نوجوان رہا ہے، وہ کہ شادی کے دن جب دن آوا تو کا دلہا بناوے کھاتے لوگ جوٹے کے لائے کا نوہے ہوئی، تو جب نوہاوے چلے تو ان کے پیخانہ لگا، تو چلا گا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، جب پیخانہ کر کے نکلا تو نہرا اٹھاوے تو اٹھ نہیں پاوے، تو باپ روے لگا کہ ہائی لائٹ چڑھائے گا کیسے؟ تو لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کر پڑی ٹھیک ہوئی، تو بپوا چلان کہ ڈاکٹر صاحب آج بارات ہے اس کی، رشتہ دار انتظار میں، لڑکی کی ماں انتظار ہو رہا ہے، اب آپریشن کرو اللہ جانے کب ٹھیک ہے کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب کہنے گھبراؤ نہ، 2 منٹ لگی، لے کے گئے آپریشن روم میں اور دروازہ بند کی، ان کے بعد 2 منٹ لگ دروازہ کھول دی تو نکلا سیدھا سیدھا۔ سب کا بڑا تھا یا اللہ یہ کون آپریشن ہوا کہ 2 منٹ نہیں لگا آپریشن ہوئے گا ٹھیک ہوئے گا؟ تو لوگ پوچھے لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری کہہ رہا ہے جو 2 منٹ نہیں لگا آپریشن ہو جو ٹھیک ہوئے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگا لی، اس کا پینٹ کے بٹن، جب بوسٹ میں پینٹ کے بٹن لگا لی ہو تو اٹھ پئی ہو والی، بتاؤ ایسے ایسے چونگا پڑے ہیں کہ یہی نہیں آتا کہ کہاں گھوم کہاں لگائے تھے۔ ارے جائز ہے لیکن نوچا پھٹا نہ پہنو اللہ واسطے، بہت نیچے بھی نہ پہنو۔ آج کل دیکھو پینٹ اتنا نیچا کر دیتے کہ چلنے کی گندگی لگتی، ہمارے سنی بھائی بھی بہت سے پیجامہ اتنا نیچا پہنتے کہ پیجامہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ ٹخنا کے اوپر پہنا کرو، ٹخنا کے اوپر، لیکن وہابیون میں ہیئیں تک نہ پہنو، وہ تو ہیئیں تک بالکل پتہ نہیں ٹونا کہنے کھول دیتے۔ یہ بھی نہیں، یہ بھی بے ڈھنگا پن ہے، تہذیب کے خلاف ہے، یہاں تک پیجامہ پہننا کھولنا، اور اس کے نیچے پہننا شریعت کے خلاف ہے، اور ٹخنے کے اوپر پہننا اور پنڈلی کے نیچے پہننا یہ زینت ہے، زینت۔ اور اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت ہی کے لیے پیدا کیا، اللہ نے لباس اتارا ہے زینت بنانے کے لیے، یہ بندر بننے کے لیے نہیں بنایا ہے کہ یہاں تک پہنے اور بندر بنے ٹہلو۔ قرآن فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزل
کہ تمہاری عزت کو بھی بچائے اور تمہیں بناؤ سنوار بھی عطا فرما دے، تمہارے لیے زینت دے دے۔ زینت کی بات آ گئی تو ہم اپنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ذرا سن لیں۔ آج کل ہماری ماں بہنیں، آج کل تو آنکھوں دیکھی بات ہے، آپ بھی دیکھتے ہو گے، چاہے بولو چاہے نہ بولو، آج کل شادی بیاہ میں ہماری مسلمان لڑکیاں عورتیں کس طرح بنتی سنورتی ہیں، بتاؤ۔ اللہ دیکھ کتنے بے حیائی محسوس ہوتی ہے کہ کیا ان کے بھائی باپ کی غیرت مر گئی، کیا شرم و حیا چلی گئی؟ ان لڑکیوں میں کوئی شرم و حیا نہیں، ماں میں کوئی شرم حیا نہیں۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو جوان عورتیں سج بج کے چلتی ہیں کہ وہ کہنا نہیں چاہیے کہ اگلے زمانے میں ناچ میں سج کے آتے تھے، جب اگلے زمانے میں جب نوٹنکی ہوتا رہا زیادہ، اب تو خیر کم ہو گیا، تو آوت رہے سج کے، وہ بھی آج کی ان لڑکیوں کے سامنے فیل ہو جائیں گے شادی بیاہ میں۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا یہ بتاؤ تم کس کو دکھانے کے لیے جاتی ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ آج یہ جو نفرت ہو رہی ہے نا، بات بات پہ طلاقیں ہوتی ہیں، صرف وہی وجہ ہے کہ بن سنور کے شادی میلہ میں گئی اور کسی سے بات کرتی ہوئی بات کی مسکرا کے، اور شوہر کو پتہ چل گیا تو وہیں سے نفرت کی آگ دل میں جل گئی، پھر اسی دن سے پھر اتحاد نہیں ہوتا۔ اے میری ماں بہنوں، تم بناؤ سنوار کر کے، کسی کو نہ دکھاؤ، تم گھر میں رہو، بناؤ سنوار کرو۔ قرآن کریم فرماتا ہے، 18واں پارہ ہے، لا یبدین زینتہن، یہ عورتیں اپنا بناؤ سنوار ظاہر نہ کریں، دکھائیں نہ کسی کو، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہر کو دکھائیں، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے جائیں۔ سسر کے سامنے بناؤ سنوار کر کے گزر سکتی ہے، رہ سکتی ہے عورت، شوہر کے سامنے بناؤ سنوار کر کے رہ سکتی ہے، لیکن آج معاملہ الٹا ہے، سسر سے پردہ، سسر کا دیکھیے تو منہ چھپائے گئے، اور دیور کے ساتھ میلہ گھومی، کیا دیور سے پردہ ہے کہ نہیں؟ معاملہ بالکل الٹا ہے میری ماں بہنوں کا۔ میری ماں بہنوں سن لو، خدا کے لیے ناراض نہ ہونا، خدا کا پیغام دے رہے ہیں۔ شوہر سے سسر سے پردہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ سسر کے سامنے بناؤ سنوار کر کے بہو رہ سکتی ہے، لیکن دیور سے تو حدیث پاک میں ہے کہ دیور سے پردہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الحم کالموت، دیور مثل موت کے ہے، دیور مثل سانپ کے ہے، کہ جیسے سانپ کاٹ لیتا تو جان چلی جاتی، ایسے دیور کاٹے گا ڈسے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے دیور سے دور رہے، لیکن آج الٹا ہے کہ دیور کے ساتھ گھر والے بھی بھیج رہے ہیں، دیور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، اور سسر کے سامنے پردہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اب آج گھر میں رہیں گی تو شوہر کے سامنے بناؤ سنوار کر کے نہیں رہیں گی کہ شوہر باہر سے تھکا ماندہ آئے اور بیوی کو بناؤ سنوار کی حالت میں پائے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ گھر میں بناؤ سنوار نہ کریے، گھرے رہی ہیں تو مہینہ نہیں بھی نہ کریے، ٹھیک ہے جی ہے مدرسہ مکہ مولانا صاحب کہیں کچھ بنائے دو، آپ کہیں ہمارے گلوا کبا تو ہمارے رنگ نگاہیں نہیں اٹھا، اب بتاؤ کیسے نگاہ اٹھے؟ مہینہ نہائی ہو نا تو نگاہیں اٹھے تو الٹی ہوئی تھی، بتاؤ۔ آج جو میاں بیوی میں محبت بٹ رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے اصول کو ہمارے ماں بہنوں نے چھوڑ دیا۔ کاش اگر بناؤ سنوار کر کے گھر میں رہتی، قرآن کہتا اس کے مطابق بناؤ سنوار کر کے رہتی، شوہر بیچارہ باہر سے روزی کما کے تھکا ماندہ واپس آتا، بیوی پر ایک نگاہ پڑتی، دل کی دنیا بدل جائے، دل میں محبت پیدا ہوتی۔ اے میری ماں بہنوں، خدا کے لیے تم قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج جائیں گے زیور سونار کی دکان پر، اب تو سونار کی دکان پر مرد نہ جاتا، مہروے جاتا ہے۔ ہمارے مدرسہ عزیز العلوم کے پاس کئی سوناروں کی دکان ہے، اور جب بھی ہم لوگ گزرتے ہیں تو نقاب والی جٹی رہتی ہے، ایک سے ایک نقاب والی کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کیا اب مارکیٹ میں سودا لینے کے لیے عورتوں ہی کا کام رہ گیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی جنگ میں لوگوں کو بھیجتے تھے کہ تمہیں فلاں جگہ جنگ میں جانا ہے، تو وہ چلے جاتے تھے، تو ان کے گھر کا سودا کون لے کے آتا؟ وہ عورتیں تھوڑی جاتی تھیں۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जिन जिन लोगों को जिहाद में भेज देते थे या वो घर जिनके घर वाले शहीद हो जाते, औरतें बेवा हो जाती, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सबके घर का सौदा मालूम करके मार्केट से खरीद के उनके यहाँ ला के देते थे। औरतें घर बाजार में नहीं जाती थी, मर्द मैदानी जिहाद में है, औरत मार्केट नहीं करती थी, बल्कि उनकी ज़रूरत की चीज़ अमीरुल मोमिनीन खरीद के ला के दिया करते थे। और आज मर्द घर में है, बेटा घर में है, जवान भाई घर में है, और औरत मार्केट कर रही है, औरत मार्केट जा रही है, जेवर खरीद रही है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमने इस्लाम के उसूल को छोड़ दिया, सहाबा की जिंदगी को तुमने छोड़ दिया। आज तुमसे धोखा दी भी हो रही है। मर्द कितनी अकल औरत को थोड़ी होती है। गिलट को, तांबा को, सोने के नाम पर औरतों को पकड़ा देते सुना। ये जही है बस सोनरवा बहुत चालू हो तो फट से चाय मंगाई, चाय मंगाए के एक ठोर दे हैं। 4 मेहरुए गए तो चाय 20 रुपये तो भर, और चूना लगा इस कत्ते के। जब चाय पिया दी तो बोले ना भाई अहे घरे पति है ना, खूब सोनरवा बहुत ठीक है, गए रहे तुरंत ही चाय मंगाई समझे लागत ही मुख्यमंत्री वो हो गई रहे, तो इनके डरकन मारे चाय मंगा तुमने डरकन मारे मंगाई थी, तुम्हारे मयम मंगाई थी न, तुम्हारे मयम में मंगाई से न तुम्हारे डर में मंगाया है, तुमको लूटने के लिए उसने चाय मंगा के पिलाया है। मेरी माँ बहनों, तुमको तमीज नहीं है, न सोना परखने की तमीज है, न भाव जोड़ने की तमीज है, न जो औजान होते हैं उसमें मिल्ली या रत्ती, तुम जानती ही नहीं कि मिल्ली किसे कहते, रत्ती किसे कहते, माशा किसे कहते। वो सोनार तुमको बेवकूफ़ बना करके जोड़ करके 100 का धन 500 बताया और उसमें से 50 छोड़ दिया, तो तुम तो खुश कि 50 छोड़ दिए और 100 के तुमसे 450 ले लिए और तुम बेवकूफ़ भी बन गए। तो ए मेरी माँ बहनों, तुम मार्केट में जाना जाओ, कल उनके शौहर नहीं होते थे, बेवा हो जाती थी, लेकिन पर्ची लिख करके अमीरुल मोमिनीन के यहाँ भेजती थी। अमीरुल मोमिनीन उनके घर की जरूरियात की चीज़ें खरीद कर पठवाते थे। आज तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर मौजूद है, बाप मौजूद है, भाई मौजूद है, तुम क्यों जा रही हो जेवर लेना? भाई को भेजो, शौहर को भेजो, बाप को भेजो, ताकि तुम्हारी बेहयाई न हो और तुम शरीयत के खिलाफ तुम्हारे कदम न उठने पाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनों ने बिल्कुल इस्लाम को पीठ पीछे कर दिया है। इतनी रुसवाइयाँ होती हैं। और जहीं हम विसाद खाना की दुकान पर या सोनारे की दुकान पर हम लोग थी 2 मरतबा हो चुका है। नकाब वाली मेहरुए गए सोनार की दुकान पर और देखा और एक सोने का अंगूठी उठा के पर्स में धैली। अब वो सोनार बहुत से होते गिन के रखते हैं ना, अब वो जब कम पड़ गए तो एक अंगूठी कम है, कहीं ना ही भैया अंगूठी थोड़ो भैया, अब वो कहीं ना ही तुम्हें लोगन प्यास है झाड़ा दो ना भैया, ना ही आँखें फूट जाए हम लोग ले बताओ है? अब बताओ और के बाद झारा ले ला, जब झारा ले जब अंगूठी निकली तो कहीं हाय भैया हम जाने नहीं पाए, नहीं कस के आए, हम मालूम तो कि पैर वगैरह चल के कूद के आए गए। बताओ बेहयाई ईमान वालों की होती कि नहीं होती है? नकाब पहन करके तुम चोरी करती हो, इस्लाम की तौहीन होती है, मुसलमानों की तौहीन होती है कि मुसलमान की औरतें ऐसी चुट्टिन है कि आती हैं सामान लेने के लिए अंगूठी निकाल लेती हैं, चुरा लेती हैं। बड़ी बेइज्जती हुई 2 मरतबा का वाक़या नानपारा में सोनारों की दुकान पे हो चुका। ये मुसलमान औरतें ये खुद बेहया बनती हैं, दूसरों को इस्लाम को बेहया बना मारती। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, तुम अव्वल तो मार्केट जाओ ना, और अगर किसी वजह से गई ज़रूरत थी तो चोरी न करो। हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में भी एक मरतबा एक औरत आई थी मदीने मुनव्वरा, एक जासूस के तौर पर आई थी मदीना, और मदीना से वापस जा रही थी। तो कुछ लोगों ने जो खुफिया तौर पर लिखा था रखा, तो उस औरत ने उस पर्ची को जूड़ा बना के जूड़े के अंदर रख लिया। जंग की तैयारी हो रही थी, मदीने मुनव्वरा में जंग की तैयारी हो रही थी, तो मदीने में भी मुनाफिक यहूदी थे। एक जासूस मक्का से एक औरत आई, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि मोहम्मद तैयारी कर रहे हैं, और लिखा किसने? हातिब इब्ने बुल्तान, मुसलमान सहाबी थे। सुन लो भाई, ये बेईमान वाली की बात है। हातिब इब्ने बुल्तान मुसलमान सहाबी थे, तो जंग की तैयारी हो रही थी, तो हातिब इब्ने बुल्तान ने जो है खबर वहाँ भिजवा दी मक्का वालों को।
چونکہ ان کے گھر والے وہاں رہتے تھے، پٹھوا دیا۔ ایک عورت کو پرچی لکھ کے دیا کہ مکہ کے لوگوں، محمد تم پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ پرچہ لکھ کے اس عورت کو دیا۔ عورت نے اپنے جوڑا میں رکھ کر کے جوڑا باندھ لیا اور تیز اونٹنی پر بیٹھی اور چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو علم غیب عطا فرمایا۔ میرے غیب جاننے والے پیغمبر نے فوراً حضرت علی سے فرمایا، علی ایک عورت ابھی ابھی مدینہ طیبہ سے جاسوس بن کر کے مکہ جا رہی ہے، فلاں مقام پر پہنچنے والی ہے، علی تم جاؤ فوراً اور اس عورت کو واپس لے کے آؤ، اور اس کے پاس ایک پرچی ہوگی، پرچی کو بھی مانگ لیں۔ مقام رخا اسے سرکار نے فرمایا فلاں مقام پر وہ عورت پہنچ چکی ہے۔ یہ میرے نبی غیب جاننے والے نہیں تو کیا ہے، اس زمانے میں کوئی نیٹ ورک تھوڑی چلتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا سرخ اونٹنی پر بیٹھے بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ سے بھگے اور جا کر کے ٹھیک اسی جگہ پہ اس عورت کو پا لیا جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ روکا، کہا کہ کہاں آئی تھی، کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہیں نہیں، ایسے رشتے میں آئی تھی، واپس جا رہی ہوں مکہ۔ کہا نہیں، تمہارے پاس وہ پرچی کہاں ہے؟ وہ پرچی دے دو جس پرچی میں مکہ والوں کو تم خبردار کرنے جا رہی ہو کہ محمد اور محمد کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا میرے پاس کوئی پرچی نہیں ہے۔ جھارا دینے لگی، کپڑا جھارا دیا سب۔ کہا میرے پاس کوئی پرچی نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ایمان دیکھو، فرماتے میں کیسے مان لوں، غیب جاننے والے نبی نے بھیجا ہے۔ فرمایا علی پرچی لے کے آؤ، پرچی نکالو، تمہارے پاس پرچی ہے، میرے غیب داں پیغمبر نے بتایا ہے۔ وہ عورت قسمیں کھا رہی تھی لیکن علی مان نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے میں مان نہیں سکتا، نکالو پرچی ورنہ ابھی میں تم کو ننگا کروں گا، ننگا کروں گا تو پرچی ملے گی۔ جب حضرت علی شیر خدا اتنا سخت ہو گئے تب اس عورت نے بال کا جوڑا کھولا اور جوڑے کے اندر سے پرچی نکال کر کے دیا تو حاتب ابن بلتا کی دستخط تھی، صحابی تھے وہ، انہوں نے لکھا کہ مکہ والوں محمد حملے کی تیاری کر رہے ہیں، دیکھا، لے کر کے آئے۔ جب سرکار کو دیکھا، سرکار نے پڑھا، حاتب ابن بلتا کو بلایا، سب صحابہ حاتب ابن بلتا پر ناراض، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا حاتب تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول خدا جانتا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ غالب آئیں گے، آپ حملے میں غالب آئیں گے، وہ مغلوب ہوں گے، فتح آپ ہی کے لیے ہے، لیکن صرف اس لیے میں نے اتنا لکھ کے بھیج دیا تھا کہ میرے بچے وہاں رہتے ہیں، خاندان والے ہیں، تو مکہ والے جب اس کو دیکھیں گے تو سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ حاتب بن بلتا نے ہماری مدد کی ہے، تو اس کے ناطے ہمارے گھر والوں پہ مکہ والے سختی نہیں کریں گے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا آسانی دے دیں گے، صرف اس لیے یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے، ورنہ تو میرا ایمان ہے کہ آپ غالب ہوں گے، وہ مغلوب ہوں گے۔ بہرحال ان کی خطا کو اللہ کے رسول نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں کبھی بھی صحیح بات جلدی بتاتی نہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتی جیسے وہ قسم کھاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی کا ایمان دیکھو کیسے مسلمان تھے کہ میرے نبی غیب داں انہوں نے بھیجا ہے، کہا پرچی نکالو، نہ نکالو گے ننگے کر لو۔ اب آج وہاں بھی ایمان لانے کے بعد نبی کے علم غیب کا انکار کرتے کہ نبی کو غیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ تو ایمان والوں بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نماز روزہ کی تیاری کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے 3 لوگ خدا کے مہمان ہیں، 3 آدمی خدا کے مہمان ہیں۔ کون کون؟ اللہ کا مہمان بن جائے۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تو جہاد میں نے بتا دیا کہ نماز پڑھو، وضو بناؤ، مسجد جاؤ اور ایک نماز پڑھ کے آؤ، دوسرے نماز کا انتظار کرو، تو سرکار فرماتے تم مجاہد ہو، اور مجاہد اللہ کا مہمان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا والحاج، اور حج کرنے والا حاجی بھی خدا کا مہمان ہے، اللہ دولت دے تو حج میں کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے۔
تو یہ نہ سوچو کہ حج کر پہ تو غریب ہو جائیں گے، 3 لاکھ روپیہ چلا جائے گا۔ حج کرو گے تو گارنٹی اللہ کے رسول نے لی ہے کہ تم کبھی غریب نہیں ہو۔ حضور فرماتے ہیں تم مفلس بنو گے ہی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تابعوا الحج والعمرہ، پیدر پہ حج کرو عمرہ کرو۔ کیوں؟ لأنہما ينفیان الفقر، اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی کو مٹا دیتے ہیں، والذنوب، اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ سے گناہ بھی مٹتا، غریبی بھی مٹتی ہے۔ انشاءاللہ حج کرو گے عمرہ کرو گے خوشحال رہو گے، اللہ تعالیٰ کبھی غریب نہیں بنائے گا، ہاتھ دوسرے کے سامنے نہیں پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسی حج کی برکت سے نوازے گا۔ لیکن اب اگر کوئی کے بھیک مانگے کا عادت ہے تو کیا کرے؟ بہریج کے پاس علیہ بلبل ہے، وہاں میں تقریر کرے اور جنوری مہینہ رہا تو سویرے فجر بعد ٹہرے گئے، ٹہرتے مین روڈ پر پہنچ گئے تو ایک جگہ آگ برت رہا ہے، لوگ تاپت رہے تو ہم وہ پہنچ گئے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ صافہ، جبہ، صدری، جوتا موجہ، ٹنی، داڑھی سفید، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے تو ہم بڑھے کہ مصافہ ملا ہے، تو وہ اٹھے، ہم سے مصافہ ملا، ہمارا ہاتھ چومنے لگے تو ہم ہاتھ کھینچنے لگے۔ ہم نے کہا بھائی ہم پہچان نہیں پائے، موسم نہیں جان پایا، ایک گاؤں نام بتائیں بہتری ہے، نہ بتائے چونکہ معاملہ قریب کا ہے، تو کہیں موسم نہیں جان پائے، ہما کہہ رہا ہم حاجی ہوئی، تو ہم کہا اچھا اتنی صبح ہوا سے آئیں گے، کہیں ہم وہاں کہ حاجی ہوئی، موسم نہیں جانتا، ہم نے وہاں 2-3 دفعہ تقریر کرے گئے ہیں، تو ہم کہیں اچھا یہاں اتنی صبح، تو کہیں حضرت اب آپ سے ہم جھوٹ کا بولے، ویسے ہمارے یہاں بھینسی بھی لاگت ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، کرانہ کی دکان ہے، 25 بیگھہ زمینوں ہے، لیکن بچپن سے ہم نے بھیک مانگے کا عادت ہے، تو ہم علیہ بلبل بھیک مانگے ہیں، اب آپ سے ہم کہا چکے آپ حضرت ہو، جھوٹ بولے کون کہے، جب وہ ای میل کہہ گئے تو ہم چپ، ہم گئے نبی ان سے کہا کہے، پھر ہم واپس گئے، کوٹے دار کے یہاں رکے رہا تو چائے پیت رہا، جب تک کہ دروازے سے آواز بڑی دور سے گئے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر، تو کوٹے دار اپنے دل کو اس کہتے ہیں حاجی صاحب آئے گئے رہ جاتے ہیں 2 روپیے، تب ہم نے دیکھا تو وہی حاجی، تو اب بھیک مانگنے خود کہہ بھی رہے ہیں کہ زمین بھی ہے، کرانے کی دکان بھی ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، بھینس لگتی ہے گھر پہ، سب کچھ چلے گئے، بھیک مانگ گئے، تو کوئی عادتیں بنا لے تو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول نے وعدہ لیا ہے کہ حج کرنے والے حاجی سے اللہ تعالیٰ غریبی کو دور فرما دے، اس لیے حج کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور ایک دوسرے سے محبت کرو، رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر اب ختم کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ جائیے گا نہیں، ارے حضرت تک ہم اور کہے کے بعد خفا ہو آدمی نہ ایک جگہ سے ہم ختم کرے لگے تو ایک صاحب کہ نہیں حضرت نہیں اور تو اگل بغل والے تھا نا قلعہ مارے تھے تو بہت نہیں بلا تھا لے جا گھر اپنے بیٹھے کے سن تو نوبت نہ ہوئے کہ تقریر کے یہ قلیاوت شروع ہو جائے۔ دیکھو ایک بات اور سنو، آج لوگ گھر بناتے ہیں، بڑھا کے گھر بنا لیا دوسرے میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہو، ہم جیت گئے، کسی کو مار دیا وہ بیچارہ بدلہ نہیں لے پایا تو کہتے ہیں ہم جیت گئے، بہادر ہو، پولیس کے یہاں مار کھلا دیا، مقدمہ پھنسا دیا، 420 کروا دیا تو کہتے ہیں ہم بہت بڑے بہادر ہیں۔ لیکن بہادر کون ہے؟ مسلمانوں بہادر بنو، بزدل نہ بنو، بہادر بنو۔ بہادر ہے کون؟ مار دینے والا، مقدمہ میں پھنسا دینے والا بہادر نہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینے والا بہادر نہیں ہے۔ بہادر کون ہے؟ حدیث شریف میں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس